السلام علیکم جی، تو یہ ہے وائلڈ کنگ آف وائٹ اے ٹائم کی فینٹیسی ورڈ بائی منیبا خلیل اینڈ اٹس ایپیسوڈ نمبر 62. سو لیٹس اسٹارٹ دا ایپیسوڈ. ماما گھر ہیں، جلدی گھر پہنچے، وہ ٹھیک نہیں ہے. ایک میسیج الیگزینڈر کے موبائل پر چھوڑ دے. وہ خود وہاں سے نکلا. الیگزینڈر بھی اس کا میسیج ملتے ہی پریشانی سے ٹارچر سیل سے باہر بھاگا. وہ اچھے سے جانتا تھا موسیٰ لیل کے معاملے میں مذاق نہیں کرتا. وہیں لیل کے پاس موسیٰ نے ایک ڈاکٹر اور 2 گارڈز چھوڑ دی تھیں. وہ لیڈی گارڈز تھیں. ہر وقت لیل کے لیے ان کا اس گھر میں رہنا ضروری ہوتا تھا. الیگزینڈر کی باقی کالز کو وہ اگنور کر گیا. اس کی آواز اس وقت بھاری تھی. وہ الیگزینڈر کو یہ نہیں بتا سکتا تھا اس کا مضبوط بیٹا اس وقت رو رہا ہے، وہ بھی اس لڑکی کے جانے پر جو اس کی کچھ نہیں لگتی، جس سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، مگر وہ اس کے دل کے قریب تھی. وجہ چاہے اس کا چہرہ لیل سے ملنا تھا یا ایک عرصہ ساتھ رہنا، مگر وہ اسے عزیز تھی. کچھ لوگ بلا وجہ عزیز ہوتے ہیں. وہ بغیر کسی وجہ کے دل کی گہرائیوں میں گر جاتے ہیں اور پھر کبھی وہاں سے نکل نہیں پاتے. وہ بھی یوں ہی اس کے دل میں اتر گئی تھی. کاش تم میری ماما سے نہ ملتی، کاش تمہارا چہرہ. اس نے بات ادھوری چھوڑی. اس کے آنسو ایک بے نام سی لڑکی کے لیے بہہ رہے تھے. وہ مینشن جا کر اس کے وجود کو منو مٹی تلے دبانے کی سوچ سے لرز رہا تھا. اس کے وجود پر لرزہ سا طاری ہو رہا تھا. وہ اس کی محبت نہیں تھی. اسے محبت صرف پری سے تھی، جسے وہ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، جس کے ساتھ وہ زندگی کی بہار اور خزاں دیکھنا چاہتا تھا. مگر وہ لڑکی پھر بھی اس کے دل کے قریب تھی، اور وہ چاہتے ہوئے بھی اس کی موت کا دکھ کم نہیں کر پا رہا تھا. میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ضروری نہیں محبت ہو تو کوئی عزیز ہو. لوگ بغیر کسی رشتے، بغیر کسی وجہ کے بھی دل کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں، جیسے چند دوست، جیسے میری ایک دوست. نہ ہمارا کوئی خونی رشتہ ہے، نہ ہماری کوئی سالوں کی جان پہچان ہے، مگر وہ میرے دل کے بہت قریب ہے اور میں اس سے ناراض بھی نہیں ہوتی. زیادہ تر آلموسٹ اگر ناراضگی ہو بھی تو اٹس میکسیمم 5 to 10 منٹس بس، یا اس سے بھی کم کی ہوگی. میں اس سے ناراض نہیں رہ پاتی، چاہے بات جتنی برسی بڑی ہو. سو لیٹس اسٹارٹ نیکسٹ. سر وہ مینشن پہنچ چکے ہیں. حارث کا پیغام وصول ہوا. اس کی سانسیں کم ہونے لگیں. اب مینشن کچھ ہی دور تھا. وہ کچھ ہی دیر میں اس کی میت کے سرہانے بیٹھا ہوتا. اس کی جان نکل رہی تھی. اسے نہ بچا پانا اس کے لیے ایک مشکل بن چکا تھا. مشکل بھی وہ جس کا کوئی حل نہیں. اس نے بھیگی نظروں سے مینشن کی گیٹ کو دیکھا. اس کی گارڈز کی گاڑیاں وہیں تھیں. وہ یقیناً کاٹیج میں تھے. وہ اترتے ڈیش بورڈ پر پڑی سن گلاسز لگا گیا. اپنی روتی نظریں کسی کو بھی دکھانا اس کی توہین تھی، جو وہ کبھی نہ کرتا. کہاں ہے وہ؟ اس کے لیے میت بولنا اس کے لیے سوہانے روح تھا. انتہائی مشکل تھا. سر سیل میں. وہ ہوش میں نہیں تھا. اس کا جواب نہیں سنا، بس چپ چاپ اس کے پیچھے چلنے لگا. سر یہ رہیں. موسیٰ نے سامنے پٹی بازو پر لپیٹے پڑی اینا کو دیکھا. میں دوسری لڑکی کا پوچھ رہا ہوں. انداز میں بالکل بھی پہلے والا غصہ اور جلال نہیں تھا. وہ اس وقت غم میں تھا، اور غم انسان کو توڑ دیتا ہے. سر کون سی دوسری لڑکی؟ حارث نہیں سمجھا تھا. جس کے لیے میں نے تمہیں بلایا تھا، تمہیں کہا تھا گارڈز کے ساتھ اسے مینشن لے جاؤ. اب غصہ چمکا. انداز بھی سخت ہو گیا. موسیٰ یہاں صرف یہی تھیں، گارڈز کے ساتھ یہی تھیں. موسیٰ نے اس کا گریبان پکڑ لیا. وہ لڑکی کہاں ہے؟ یہ اینا کو لے کر پہلے نکلے تھے. وہ دوسرے گارڈز کے ساتھ تھی. حارث نے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے نہیں ہٹائے. مجھے صرف ایک گارڈز کی ایک گاڑی ملی. باہر بھی وہی بیٹھے تھے اور کوئی نہیں آیا. اس نے تحمل سے کہا تھا، جبکہ موسیٰ کو شوق لگا تھا. وہ حارث کو چھوڑ باہر آیا، جبکہ وہ لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے. وہ نہیں جانتے.
موسیٰ نے لمبی سانس بھرتے خود کو پرسکون کیا۔ وہ گارڈز کہاں ہیں؟ حارث انہیں کال ملا۔ وہ ضبط کرتے بولا، ورنہ غصہ اس قدر تھا کہ سب تہس نہس کر دے۔ موسیٰ کوئی کال پک نہیں کر رہا۔ موسیٰ نے غصے سے چشمہ اتار کر دور پھینکا۔ وہیں اس کی آنکھیں دیکھ وہ سب گارڈز ایک دفعہ خود پر فاتحہ پڑھ گئے۔ وہ حد درجہ سرخ تھیں، ضبط کی گواہی دے رہی تھیں، وہ آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ موسیٰ آپ میم کو کال کر لیں، وہ بھی تو ساتھ ہیں۔ موسیٰ کے سینے کے اندر ہاتھ ڈال کر جیسے دل پر وار کیا گیا تھا۔ وہ کیسے کرتا اسے کال؟ وہ تو مر چکی تھی۔ کیا اس کے پاس مرے ہوں کا نمبر تھا؟ تم لوگ جاؤ، وہ سارا راستہ دیکھو، کیمراز چیک کرو، مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ وہ ان کی طرف دیکھتے دہاڑا۔ وہیں حارث ایک قدم اس سے دور ہوا۔ وہ گارڈز یس سر کہتے وہاں سے جلدی سے نکلے۔ وہیں موسیٰ پیچھے پڑی چیئر پر بیٹھا۔ اس عورت کو سلاخوں میں ڈال دو، اسے 1 مہینہ تک کھانا پانی کچھ نہیں دینا، اس کے وجود پر بچھو چھوڑ دو مگر زہر نکال لینا، کیڑے مکوڑے سب۔ اس عورت کو 1 مہینے تک قبر کا سا احساس ہونا چاہیے۔ وہ بدلے پر اتر آیا تھا۔ جبکہ حارث اس کی اتنی سخت سزا سنتے سمجھ نہیں پا رہا تھا آخر ہوا کیا ہے۔ اس نے شایان کو کال ملا دی، وہ بھی تب تک آ گیا، جبکہ اپنے ساتھ خبر بھی لایا۔ وہ جس گاڑی میں تھے وہ بلاسٹ ہو گئے۔ گارڈز، وہ لڑکی، سب کی لاشیں جل کر خاک ہو چکی تھیں۔ پولیس نے وہ سب دھو دیا۔ وہ سڑک کے درمیان تھا۔ موسیٰ کی آنکھوں میں اب درد چمکا۔ مجھے مرنا پینٹیسائڈ کرتا ہے، موت، اور پھر بس۔ مجھے موت کو سوچنا بھی ایک الگ سا سکون دیتا ہے۔ وہ ایک دن یوں ہی بیٹھے تھے جب موسیٰ سے باتوں کے درمیان میں وہ بولنے لگی، تمہیں نہیں لگتا موت ہر تکلیف سے آزاد کر دیتی ہے؟ انتڑیوں کو جکڑ کر سانسوں کو تکلیف دینے والی ہر تکلیف سے انسان مر کر امر ہوتا ہے، زندہ رہ کر کوئی امر نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے بتا رہی تھی، جبکہ موسیٰ موت کو نہیں سوچ سکتا تھا۔ موت کو سوچنا اسے اس کی ماں اور باپ کی یاد دلاتا۔ وہ انہیں اپنے مرنے پر اور خود کو ان کے مرنے پر روتا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کبھی اس موت کو سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ مار دینا اور موت دونوں الگ تھیں اور وہ انہیں الگ ہی رکھنا چاہتا تھا۔ موسیٰ بس اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اس کا انداز بھی اس کی موت سے عقیدت کو ثابت کر رہا تھا۔ آنکھیں میچے وہ شاید خود کو ہر تکلیف سے آزاد محسوس کر رہی تھی، جبکہ وہ خود کو دیکھ رہا تھا۔ اسے ایسی کوئی تکلیف نہیں تھی جس سے اسے آزادی چاہیے ہوتی، مگر آج اسے تکلیف تھی اور بہت زیادہ تھی، شدید تھی، اتنی شدید کہ اس کا دل منہ کو آ رہا تھا۔ میں شہر جا رہا ہوں۔ وہ شایان کی مزید کوئی بات نہیں سن سکا۔ شایان اور حارث نے اسے روکنے چاہا مگر وہ ان کی ایک بھی سنے بغیر گاڑی میں بیٹھتے وہاں سے نکل گیا۔ وہ سیدھا وہیں آیا جہاں اس کا سکون تھا۔ میں منیبا ہوں، پلٹنے والی، ہر جگہ سے پلٹ آتی ہوں، پیدا ہوتے ہی موت سے اور اب موت سے زندگی کی طرف پلٹ رہی ہوں۔ نہ جانے کب موت مجھے واپس خود کی طرف پلٹا لے۔ سوچوں میں گم ایک آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ اسے اپنے خیالوں میں جکڑ رہی تھی۔ اس کا غم موسیٰ کو کھا رہا تھا، مگر وہ ایسا نہیں ہونے دے سکتا تھا، کبھی بھی نہیں۔ پری جنید کو باہر بھیجنے کا کہو، عربی میں کہتے وہ آنکھوں پر سن گلاسز لگائے تھا۔ کچھ ہی دیر میں چہکتی سی پری اس کی گاڑی میں آ بیٹھی۔ تم مجھے آج کیوں لینے آئے اور تم واپس کب آئے؟ تم کہیں تم جھوٹ بول کر یہاں ہی تو نہیں رہ رہے؟ چھوٹی سی انگلی اٹھائے وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ موسیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ادھر دیکھو۔ وہ گاڑی ایک جگہ رک گیا۔ وہ سنسان سڑک تھی، مگر پری کو کون سا پرواہ تھی؟ وہ اچھے سے جانتی تھی اسے وچ کہنے والا اسے دنیا کی درندوں کے سامنے نہیں ڈالے گا، اس کی پری کی طرح حفاظت کرے گا۔ اس قدر مان تو تھا اس پر۔ موسیٰ تم ٹھیک نہیں ہو، نہ جانے پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی۔
مگر وہ کچھ نہیں بولا، بس یوں ہی اسے دیکھتا رہا۔ پری نے آگے ہوتے اس کی گلاسز اتار دیں۔ موسیٰ اسے اپنی نظروں سے ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر گیا۔ میں اصل کی وچ تو نہیں ہوں جو تم ڈرتی آنکھیں بند کر رہے ہو، منہ بنا کر کہا، جبکہ موسیٰ کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ نے چھپ دکھائی۔ اچھا میں کب بڑی ہوں گی؟ موسیٰ اس کی بات نہیں سمجھا تھا۔ مطلب؟ وہ موسیٰ کی آنکھوں کو انگلیوں سے چھونے لگی۔ وہ کچھ بھی نہیں بولا۔ پھر مجھے ان ہونٹوں کو چھونا ہے، کھوئے سے انداز میں کہتے وہ موسیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخش گئی۔ نکاح کر لو مجھ سے، ابھی، اسی وقت۔ موسیٰ نے آنکھیں کھولی۔ ان میں اب درد، غم، تکلیف کچھ نہیں تھا۔ وہ بالکل اپنے حواسوں میں تھا۔ نکاح؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی کے نیچے انگلی رکھتے پوچھنے لگی۔ تم معصوم نہیں ہو، اس لیے بننے کی کوشش بھی مت کرو۔ موسیٰ اس کے چہرے پہ ہلکی سی تھپکی دی۔ میں معصومہ پلس پری ہوں۔ اس نے فوراً سے دہائی دی۔ تم پری ماں کی بیٹی ہو مگر ان کی جیسی نہیں ہو۔ وہ موسیٰ کو گھورنے لگی، غصے سے اس کے بازو کی پشت پر چٹکی کاٹی، مگر وہ ویسے ہی بیٹھا رہا جیسے یہ درد محسوس ہی نہ کر پا رہا ہو۔ مگر اس نکاح سے مجھے کیا ملے گا؟ موسیٰ اسے دیکھا جسے بس اپنے فائدے سے مطلب تھا۔ کیا موسیٰ اعظم کا مل جانا کافی نہیں؟ آئی برو اٹھاتے پوچھا، جبکہ پری نے ہونٹ ٹیڑھے کیے۔ نہیں، مجھے تمہارے ہونٹ چاہیے۔ پھر تم مجھے انہیں چھونے سے نہیں روکو گے؟ ڈیل ڈن کرو، نہیں تو میں سب بابا کو بتا دوں گی، پھر وہ سکندر انکل کو بتائیں گے اور لیل آنٹی تم سے ناراض ہو جائیں گی۔ موسیٰ نے اسے دیکھا۔ کیا وہ اسے دھمکا رہی تھی؟ موسیٰ کو؟ اس نے حیرت سے سوچا تھا۔ سوچ لو۔ موسیٰ اس کے دھمکانے کا اثر نہیں لیا۔ پھر موبائل دو اپنا، میں سیدھا لیلا آنٹی کو کال کرتی ہوں۔ اس نے ہاتھ پھیلایا۔ موسیٰ نے وہی ہاتھ پکڑتے چوم لیا۔ وہ اسے سیدھا وہاں کی واحد مسجد میں لے آیا۔ ابھی مغرب کا وقت تھا۔ وہ سب ابھی نماز ادا کرتے فارغ ہوئے تھے۔ موسیٰ کی بات پر وہیں سے لوگ گواہ اٹھائے۔ وہیں پر اس سکول حجاب سے ہی چہرہ ڈھانپ لیا۔ اس کی عمر پر مولوی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ اس نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ موسیٰ اسے اپنے نکاح میں لیتے اس پر سے نظر نہیں ہٹائی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ رشتہ کیسا ہے، مگر وہ اچھے سے جانتا تھا۔ موسیٰ اور پنیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ موسیٰ کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے گھونگھٹ سے ایک نظر سب کو دیکھتے اسے فلائنگ کس دی۔ موسیٰ پاس دیکھا۔ وہ سب اپنے کام میں مصروف تھے۔ نکاح نامے کی خانہ پوری ہو رہی تھی۔ وہ مسکراتے سر جھٹک گیا۔ موسیٰ وہاں سے اٹھتے اس کے پاس آیا۔ مولوی ابھی اپنے کام کر رہا تھا۔ تمہیں سکون کیوں نہیں ہے؟ اسے گھورا جو اپنے نکاح پر حد سے زیادہ خوش تھی۔ ابھی مجھے تمہارے ہونٹوں کو چھونے کا پرمٹ مل جائے گا، پھر تم بھی مجھے نہیں روکو۔ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ موسیٰ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھائی۔ اس کی طرف ہلکا سا جھکا۔ تم خود ہی میرے پاس آنے کے بجائے دور بھاگو گی۔ انداز چیلنج کرنے والا تھا۔ وہ سر جھٹک گئی۔ مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی مولوی نے اسے بلا لیا۔ معصومہ بالجنید، کیا آپ کو موسیٰ اعظم سکندر اعظم اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ مولوی کے سوال پر پری نے اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ کھینچتے اسے خود کی طرف جھکایا، جبکہ مولوی اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ تمہارے ہونٹوں کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ میں بتا رہی ہوں، ان سرخ گلابی ہونٹوں کو کسی کو چھونے بھی نہیں دوں گی۔ موسیٰ لب دبائے مسکرایا۔ کچھ وقت پہلے جو غصہ، غم، تکلیف، درد تھا، وہ سب مسکراہٹوں میں بدل چکا تھا۔ منیبہ کو درد سے نجات کے لیے موت کی ضرورت تھی، مگر اسے نہیں تھی۔ اس کے لیے ہر تکلیف سے نجات کا ذریعہ پری کا وجود تھا، جو کچھ دیر تک اس کے نام ہو جاتا، وہ بھی تا قیامت کے لیے۔ میرا نام لے رہی ہیں، مطلب میں سارے کا سارا، ہونٹ، کان، ناک، گردن، ٹانگیں، سب تمہارا۔ اس نے اوہ کہتے جلدی سے قبول ہے کہا۔ وہیں تینوں دفعہ اس نے یہی الفاظ دہرائے۔
موسیٰ اعظم ولد سکندر اعظم، کیا آپ کو معصومہ ولد جنید اپنے نکاح میں قبول ہے؟ موسیٰ کے جواب دینے سے پہلے ہی پری اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ اب تم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے پہلے کبھی کوئی نکاح نہیں دیکھا تھا، مگر وہ معصومہ نہیں تھی اور وہ اسے معصوم بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ کہ تمہارے ہونٹ بھی، گال، گردن، ناک سب میرا ہے، ہم دونوں اب ایک دوسرے کے ہیں۔ اس نے اسے گھورتے چھوڑ دیا، مگر بابر ضرور کروایا۔ میں اپنے بابا کی بھی ہوں اور رہوں گی۔ موسیٰ مسکرا دیا، پھر اس سے اجازت چاہی جس نے اس کا بازو چھوڑا، جبکہ مولوی شاید اکتا چکا تھا، اسے یقیناً گھر جانا تھا۔ موسیٰ نے پھر دوبارہ پوچھے جانے پر پری کو اپنے نکاح میں قبول لیا۔ مزید کچھ دیر کی فارمیلٹی کے بعد انہوں نے نکاح نامہ اسے تھماتے ساتھ دعا بھی دی۔ موسیٰ مسکراتے ان سے گلے ملتا جب پری درمیان میں آ گئی۔ تم اب میرے ہو، تم کسی سے گلے نہیں مل سکتے، بدلے میں بھی نہیں ملوں گی۔ موسیٰ ان سے معذرت کرتے انہیں بھیجا، جبکہ ریحان اب اپنی بیوٹی پر گیا جو اسے گھور رہی تھی۔ آؤ گھر چھوڑ دو، بڑی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ پری جانے کے بجائے اس کے رستے میں آ گئے۔ تم اب کسی سے بھی ملنے سے پہلے میری اجازت لو گے، روز مجھے اسکول ملنے آؤ گے، میرے لیے چاکلیٹ بھی لاؤ گے، مجھے خود کے پاس آنے سے نہیں روکو گے، تم کسی لڑکی سے فرینڈ شپ بھی نہیں کرو گے، تم اب صرف میرے ہو۔ انگلی پر گنواتے وہ موسیٰ کو منہ کھولنے پر مجبور کر گئی۔ وہ نہ تو پری تھی، نہ معصومہ، بلکہ وہ کوئی آفت تھی جسے وہ اب خود سے چمٹا چکا تھا۔ گھر بھی جانا ہے کہ میرے ساتھ چلو گے؟ موسیٰ کے سوال پر وہ اس سے پہلے گاڑی کی طرف دوڑ گئی۔ موسیٰ بھی اس کے پیچھے ہی آیا۔ یہاں روکو۔ موسیٰ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ گھر کی بیک سائڈ تھی۔ وہ یہاں کیوں رکوا رہی تھی جبکہ اب رات ہو گئے تھے؟ تم وہاں گاڑی پارک کرو، پھر یہاں سے چھلانگ لگا کر اندر کودتے میرے کمرے میں چھپ جانا۔ میں تمہارے لیے کھانا لے آؤں گی۔ رات تو ہو گئی ہے، ویسے بھی سونے کا وقت ہے، میں یہاں سے آگے چلی جاؤں گی۔ موسیٰ اسے دیکھا۔ وہ کچھ بھی مزید کہنے کے بجائے اس کی طرف جھکی۔ اس کی گال کا بوسہ لیتے وہ جلدی سے اترتے اندر کو بھاگ گئے، جبکہ موسیٰ دیکھتا ہی رہ گیا۔ موسیٰ بیچارگی سے اس دیوار کو دیکھا، پھر خود کو۔ وہ چھلانگ لگاتے اندر کود گیا۔ گاڑی وہیں دیوار کے پاس کھڑی تھی۔ بغیر گاڑی پر چڑھے دیوار کودنا ناممکن تھا۔ وہ جمناسٹک کا کھلاڑی نہیں تھا جو یہ کام آسانی سے کر لیتا۔ پری کہاں تھی تم؟ اور میں نے اتنی کالز کی، سکول بند تھا، تم وہاں نہیں تھی۔ پری نے ماں کو دیکھا جو رونے کو آ چکی تھی، بھائی کو جو ماں کے ساتھ لگا اسے چپ کروا رہا تھا۔ وہ ماں فرینڈس کے ساتھ مووی دیکھنے چلی گئی تھی۔ جانی نے اسے غصے سے دیکھا۔ وہ سر جھکا گئی، جبکہ مومنہ کا بس نہیں چل رہا تھا اسے ایک لگا دے۔ ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ پری نے ہونٹ لگائے، لٹکائے۔ وہ زبردستی لے کر گئی تھی، میں نہیں جانا چاہتی تھی، پھر اس نے کال ہی نہیں کرنے دی۔ پری کے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھتا موسیٰ تو یہ اداکاری دیکھتے دنگ رہ گیا۔ میرا بچہ روتے نہیں، بابا بالکل نہیں ڈانٹیں گے۔ جانی تو اس کے آنسو دیکھ تڑپ اٹھا۔ وہیں مومنہ نے دونوں باپ بیٹی کو گھورا۔ ہارون نے ماں کو دیکھا جو تب سے پریشان تھی مگر اب غصے میں آ چکی تھی۔ ہارون کھانا کھا کر سو جانا، غصے سے کہتے وہ دھڑام سے اپنے کمرے میں بند ہوئی۔ دونوں باپ بیٹی نے پلٹ کر دیکھا۔ میں دیکھتا ہوں تم کھانا کھاؤ، شاباش۔ جان نے اس کا ماتھا چوما۔ اس کا مجھے بھوک لگی ہے کہنا اسے تڑپا گیا۔ بابا میں کھانا کمرے میں لے جاؤں؟ منہ لٹکائے پوچھا۔ جان نے اسے جو میرے بچے کی مرضی کہتے چلا گیا۔ مومنہ نے روم لاک نہیں کیا تھا، اس نے شکر ادا کیا۔ وہیں ہارون کرسی گھسیٹ کر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ تم اتنا کھاؤ گی؟ ہارون نے اس کی پلیٹ دیکھی۔ یس، منہ بھلا کر کہتی وہ کھانا لیتے دھپ دھپ کرتی اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ بیگ ابھی تک کندھے پر لٹک رہا تھا۔ کوئی دیکھ لے گا، کمرے میں چلو، پری اسے گھورتے دھیمے کہا۔ موسیٰ بھی کمرے میں آ گیا۔ وہ کھڑکی بند کرتے اسے گھور رہی تھی۔ تم کھانا کھاؤ، میں فریش ہو جاؤں، کہتے ہی وہ دھپ سے واش روم میں بند ہوئی۔ موسیٰ نے اس کی پھرتی دیکھی، پھر دیکھا تو یاد آیا وہ کپڑے لے کر نہیں گئی۔ کپڑے لیتے واش روم کے دروازے سے لٹکا گیا، مگر وہ بھی ٹاول لپیٹے یوں باہر نکلی جیسے یہاں شو چل رہا ہو۔
کندھوں سے نیچے جاتے بال کھلے ہوئے تھے۔ قد میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے ٹاول اس کے گھٹنوں سے بھی نیچے جا رہا تھا۔ پری کپڑے پہن کر آؤ، اس نے گھورتے سختی سے کہا۔ میں جا رہی ہوں، بس بال۔ موسیٰ کی گھوری دیکھ پلٹی۔ میں چلا جاؤں گا اگر میری بات نہ مانے تو۔ وہ موسیٰ کو گھورتے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گئے۔ موسیٰ نے سانس بھری۔ یہ مشکل امر تھا۔ وہ بچی تھی، واقف نہیں تھی باتوں کی گہرائیوں سے، مگر وہ تو سب جانتا تھا۔ وہ ماتھا مسلتے بیٹھا تھا جب وہ اس کھلے سے کوفتان میں باہر نکلی۔ موسیٰ نے شکر ادا کیا۔ کھانا کھا لو آ کر۔ اس نے خود مشکل سے 2 نوالے لیے تھے۔ اس لڑکی کی حرکتیں اس کی بھوک مٹا چکی تھیں۔ وہ 12 سال کی بچی تھی، مگر وہ تو بچہ نہیں تھا، وہ تو اس سے بڑا تھا، اور بڑی بات ہر بات سے واقف تھا۔ مووی میں تو ہیرو ہیروئن کو ٹاول میں دیکھ کر رومانس شروع کر دیتے ہیں۔ تم مجھے ڈانٹ کیوں رہے تھے؟ موسیٰ کے گلے میں پانی ہی اٹک گیا۔ اس نے کھانسی پر قابو پاتے اس آفت کو دیکھا جو اسے کچھ گھنٹے میں بہت جھٹکے دے چکی تھی۔ کیونکہ یہ اصل زندگی ہے، اور میں ہیرو نہیں ہوں اور نہ ہی تم ہیروئن۔ اسے ہلکا سا گھورا۔ پری اس کی بات پر غصے سے اس کی گود میں بیٹھتے اس کی گال پر کاٹ گئی۔ موسیٰ اسے سامنے کیا جو اس کی تھائی پر بیٹھی تھی۔ اس وقت وہ اس کی بیوی یا منکوہا نہیں، مگر بچی ضرور لگ رہی تھی، چھوٹی سی بچی۔ میں نے کچھ کیا تو برداشت نہیں کر پاؤ گے تم۔ موسیٰ اس کی گال سہلائی۔ نرم لمس میں بسا جنون وہ نہیں سمجھ سکتا۔ اب تو میں تمہارے ہونٹ چھو سکتی ہوں۔ اس کی بات کو سرے سے اہمیت نہ دیتے وہ اس کے ہونٹوں کو نشانہ بناتے ان پر جھک گئی۔ نرمی سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبائے وہ ہاتھ اس کے کندھوں کے گرد باندھ گئے۔ وہ 12 سال کی تھی اور موسیٰ 20۔ 8 سال کا فرق تھا، مگر یہ فرق بہت تھا سب جاننے اور ہر چیز سے لا علم ہونے کے لیے۔ موسیٰ کے جذبات کو ہوا دے گیا تھا اس کے ہونٹوں کا لمس۔ وہ اپنی پیاس بجھاتے پیچھے ہٹی جب موسیٰ اس کے ہونٹوں کو اب اپنے ہونٹوں میں دبا گیا۔ پری کے لمس میں تو نرمی تھی، مگر موسیٰ کا لمس تو آگ میں جلتے شعلوں کی طرح تھا۔ پری کے دونوں ہاتھ مٹھیوں کی صورت بن گئے۔ وہ شدتوں سے اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا، دانتوں سے ہلکا سا کاٹتے اسے اچھلنے پر مجبور کیا۔ پھر اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس کرتے اس نے زور سے پری کے لب دبائے جب وہ اپنے ہاتھوں کی بنی مٹھیوں سے اس کے کندھوں پر وار کرنے لگی۔ موسیٰ تب جا کر پیچھے ہوا۔ پری نے ڈھال سی اس کے کندھے پر گری۔ موسیٰ اسے باہوں میں بھرتے لا کر بیڈ پر لٹایا۔ اس کے وجود کو ایک نظر دیکھتے کمرہ لاک کر دیا۔ میں یہاں سو جاؤں؟ موسیٰ اس کے پہلو کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جو اس کے لمس سے تڑپ گئی تھی ابھی بھی تڑپتے نفی میں سر ہلا گئی۔ موسیٰ اس کا ماتھا چومتے جا کر صوفے پہ لیٹ گیا۔ اس کی خوشبو موسیٰ کے وجود میں بس گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کمرے میں پڑے ہونے کا سوچ بھی سو ہی جاتا، مگر جبکہ پری اس کی خوشبو خود میں برداشت کرتے تڑپ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کس شعلہ بارود نے اس کے ہونٹ چھو لیے جو وہ اندر تک جل گئی، مگر نہیں جانتی تھی اس شعلے میں ہاتھ دینے والی بھی وہ خود ہے۔ پری ذرا سی آنکھیں نظر اٹھائے دیکھا۔ کمرے کی لائٹس آف تھی۔ وہ پھر بھی صوفے پہ لیٹے موسیٰ کو دیکھ سکتی تھی۔ وہ ڈبل سیٹر صوفہ تھا، اسے بالکل بھی مشکل نہیں تھی، مگر مشکل میں تو پری کی جان آ چکی تھی جو اب کسی صورت نہیں چھوٹنی تھی۔ وہ غلطی سے مگر خود کو ہی قید کر چکی تھی جس سے رہائی اب ناممکن تھی۔ اس نے روتے تاثرات سجائے، موسیٰ کو دیکھا، اپنے ہونٹوں کو انگلی سے چھوتے محسوس کیا۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ موسیٰ کا شدت سے چھونا اسے رلا گیا۔ موسیٰ ایک نظر اس کے لرزتے وجود کو دیکھا، پھر صوفہ چھوڑتے اس کے پاس بیڈ پر آیا۔ میں نے بتایا تھا نا ہم دونوں اب ایک دوسرے کے ہیں۔ پری کچھ نہیں بولی۔ اب اگر یہ ہونٹ میرے ہیں تو کیا میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا؟ پری نے نفی میں سر ہلایا۔ موسیٰ اسے گھورا۔ پھر تم نے میرے ہونٹ کیوں چھوئے؟ وہ اس کے سامنے بچہ بن گئی۔ کیونکہ یہ میرے بھی ہیں، فوراً سے آواز نکلی۔ موسیٰ نے اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا۔ یعنی جو موسیٰ کا وہ بھی پری کا، اور جو پری کا وہ صرف اس کا۔ واہ تھے اس کے خیالات۔ تم اب مجھے ایسے نہیں چھوؤ گے، لب دبا کر کہا۔ کیسے؟ موسیٰ اسے تنگ کرنا تو نہیں چاہتا تھا،
مگر اس کی شکل دیکھ نہ جانے کیوں ایسا کرنے لگا۔ اتنی زور سے موسیٰ نے اٹھ کے کہہ دیا، اچھا ابھی سو جاؤ۔ موسیٰ اس کے بال سہلائے، تم یہاں سو سکتے ہو مگر مجھ سے دور رہ کر۔ موسیٰ اس کی بات پر مسکراتے اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ موسیٰ کے بالوں میں چلتی انگلیوں سے اسے سکون مل رہا تھا جو اس نے بالکل بھی نہیں جھٹکی۔ موسیٰ بھی اس کی شکل دیکھ یہ سمجھ سکتا تھا، اس لیے بالکل بھی مزید تنگ نہیں کیا۔ اس کے پاس لیٹتے اس کا چہرہ دیکھتے وہ خود بھی نہ جانے کب سو گیا، اسے علم ہی نہیں ہوا۔ وہ سارے دن کا تھکاوٹ سے سور بالکل بے حواس پڑا تھا جب کسی نے اسے جھنجھوڑا۔ اس نے وقت دیکھا، باہر سورج کی روشنی تھی۔ دوسری نظر اپنے نیچے پڑی لڑکی پر پڑی، وہ اس کے ہاتھ پاؤں قابو کیے پڑا تھا۔ موسیٰ کے چھوڑنے کی دیر تھی، وہ لمبی سانس بھرتے اٹھے۔ میں اب جا رہا ہوں، شام کو پھر آؤں گا۔ موسیٰ کی بات پر وہ خاموش رہی۔ موسیٰ پاس آتے نرمی سے اس کے ہونٹ چومے، وہ فوراً سے آنکھیں بند کر کے اس کے نرم لمس پر پڑی، پاگل ہو جاتی اس سے پہلے ہی وہ چلا گیا۔ پری آنکھیں بند کیے پڑی تھی، موسیٰ نہ جانے کب کا جا چکا تھا، وہ محسوس نہیں کر سکی۔ وہ اس کی خوشبو میں سانس بھر رہی تھی۔ بیڈ بوائے، سرگوشیانہ اسے نام دیتے وہ شرماتے چہرہ تکیے میں چھپا گئی۔ وقت کا خیال کرتے وہ واش روم میں دوڑی، جبکہ مومنہ جو اسے ہی اٹھانے آ رہی تھی، واش روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنتے واپس پلٹ گئی۔ وہ اٹھ گئی تھی، ابھی اس کی رات کے لیے کلاس وہ بعد میں لگاتی، ابھی جنید کو کھانا بھی دینا تھا۔ وہیں پری جلدی سے فریش ہو رہی تھی، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی فریش ہو کر ناشتہ کرنے نیچے بھی پہنچ چکا تھا۔ وہ ہر دفعہ پری سے نمبر لے جاتا، پھر بھی وہ پری کو عزیز تھا کیونکہ وہ اس کا اکلوتا بھائی تھا اور پیارا بھی۔ الیگزینڈر رات سے لیل کو سنبھالتے ہلکان ہو رہا تھا، وہ ہر تھوڑی دیر بعد ڈر سے اٹھ جاتی۔ الیگزینڈر اسے نیند کی دوا کھلاتے سلایا تھا۔ وہ موسیٰ کا انتظار کر رہا تھا، کب وہ لوٹے اور کب وہ سب جائیں۔ وہ کچن میں تھا جب جوتوں کی آواز پر باہر آیا، میری بات سن کر اوپر جانا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے الیگزینڈر کے پاس آ گیا۔ لیل کو کیا ہوا تھا؟ موسیٰ نے تھا مسئلہ، ہر دفعہ ان کی حالت ایک وجہ سے خراب نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ اچھے سے جانتا تھا بہانہ کام نہیں کرے گا، وہ بھی پرانا تو بالکل نہیں۔ کچھ دشمن ہمارے پیچھے تھے، انہوں نے گاڑی میں بام فٹ کر دیا تھا، بس وہاں لڑائی اور سب دیکھتے ماما کی یہ حالت ہو گئی۔ الیگزینڈر شوق سے پلٹا۔ بام؟ حیرت تھی، وہ جو کوئی بھی تھی بس ماما کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ اسے ماما سے بہت نفرت ہو جیسے، مگر وہ میرے ہاتھ نہیں لگی، میرے ہاتھ نہیں لگی۔ الیگزینڈر کی آنکھوں میں کسی کا عکس لہرایا۔ سوری فار دا کال ڈسٹربنس۔ اینا؟ موسیٰ یہ نام سنا۔ یہ ہے کون بابا؟ الیگزینڈر سر موڑتے چولہے کو دیکھنے لگا جہاں کھانا جلنے والا تھا۔ ہے کوئی، میں پکڑ لوں گا، تم واپسی کی تیاری کرو، یہاں رہنا تمہارے لیے سیف نہیں۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ وہیں الیگزینڈر کا دماغ اینا میں اٹک گیا۔ کیا وہ عورت زندہ تھی؟ اس کی وائٹ روز کو موت کے منہ میں دھکیلنے والی کیا مری نہیں؟ خود سے ہی سوال کرتے اسے موسیٰ کی بتائی بات پر 100% یقین تھا۔ اب بس اسے اس عورت کو ڈھونڈنا تھا، اس سے پہلے وہ پھر لیل کو نقصان پہنچاتی۔ وہ خود سے عہد کرتے کھانا بنانے میں مصروف بھی تھا۔ جی تو یہ تھا ایپیسوڈ نمبر پتہ نہیں جو بھی تھا 62 سوری. And hope so you are all are enjoying the novel. And the second thing is that sorry for the call disturbance. وہ بس میرے بھائی اکثر کال کرتے رہتے ہیں 2-3 منٹ کی، تو اس کے لیے سوری. اینڈ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ظہیر اور اس کے ہوں گے سینس. ابھی کے لیے یہ انجوائے کریں.
اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔